لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن ماوه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام وعلى صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والحلم الحسنية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الإمام المنتظر المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى البيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ رئیس فاطمہ بنت صفدر مہدی مرحوم کی روح کو اصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وإیاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کذالک اللہ ربی. اللہم صلی علی محمد. سنترین نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محبان اہل بیت، ماتم داران امام حسین علیہ السلام، جیسا کہ قرآن مجید کا اعلان ہو رہا ہے، وہ قرآن مجید کہ جس کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر تم اپنی فصاحت و بلاغت پہ ناز کرتے ہو تو لے آؤ قرآن کی فصاحت جیسی، قرآن کی بلاغت جیسی کوئی دوسری کتاب. اور یاد رکھو کہ اگر قرآن جیسی کتاب کے مقابل میں تم دوسری کتاب نہیں لا سکتے تو یاد رکھو وارث کتاب کا لانا محال، ناممکن ہو جائے گا. اس لیے کہ قرآن ہے خاموش کتاب، قرآن ہے صامت کتاب، اور اہل بیت ہے ناطق القرآن. بولتی ہوئی جو کتاب ہے وہ ہمارے اور آپ کے اہل بیت ہیں. یقیناً قرآن کے جملے، قرآن کی آیتیں، قرآن کے مفاہیم
قرآن کے بیان ہماری سمجھ میں نہ آتے اگر وارث قرآن نہ بولتے، یا یوں کہیے کہ قرآن کا وجود بھی اگر آیا ہے تو انہی ذات مقدس کی وجہ سے آیا ہے۔ تو پتہ یہ ہے پیغمبر نے اپنی ہی زندگی میں جو تاکید کر دی، بلکہ جو متوجہ کر دیا لوگوں کو کہ دیکھو اگر تم کامیابی زندگی چاہتے ہو، اگر تم اپنی زندگی کو بھی کامیاب دیکھنا چاہتے ہو، یا جملے کو بدل کر اور آسان کر دوں، اگر تم اپنی دنیا کو نجات جیسی زندگی چاہتے ہو تو یاد رکھو تمہیں دو چیزوں کا سہارا لینا ہوگا، اور جن لوگوں کو نجات دنیا میں مل جائے تو یاد رکھو انہی دونوں کے توسل سے آخرت میں بھی نجات مل جائے گی۔ تو یہ تو مسئلہ اپنی فکر کا ہے، اپنی تقدیر کا ہے۔ لوگوں نے تو قرآن پکڑ لیا لیکن وارث قرآن کو نہ پکڑا، اب وہی آج یہاں پہ بھی ٹھوکر کھا رہے ہیں، کل بھی ٹھوکر کھائیں گے۔ آخر وجہ کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ ان لوگوں نے فرمان محمدی کو ٹھکرایا ہے، لہٰذا یہ حق ہے کہ وہ ٹھوکر یہاں پہ بھی کھائیں اور مرنے کے بعد اللہ ہی خیر کرے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر، وآل محمد آل محمد آل محمد۔ تو آئیے عزیزان گرامی، پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیے جو بات پڑھوں گا اپنی طرف سے نہیں پڑھوں گا، جو قول بیان کروں گا وہ عبد الکلام نہیں ہوگا بلکہ کلام اللہ ہوگا۔ توجہ چاہتا ہوں، قول ایسے کا پڑھوں گا کہ جو ہمارے سامنے نہ ہو کر بھی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ہمارا وجود ختم ہو جائے گا مگر اس کا وجود ہمیشہ باقی قائم و دائم رہے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کیوں ایسے کا قول نقل کروں کہ جس کی شخصیت اور ذات ہی ختم ہو جائے؟ تو منبر رسول سے ان کا قول پڑھوں گا کہ جو جس کی خود شخصیت بھی ختم ہونے والی نہیں ہے اور اس کا قول بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر، وآل محمد آل محمد وآل۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد آل محمد پر، وآل محمد آل محمد وآل محمد۔ علی بھائی تھوڑا سا اور قریب آ جائے تو مہربانی ہوگی۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد آل محمد پر، وآل محمد آل محمد۔ دیکھیے چہرے تو الحمدللہ میں سب کے پہچانتا ہوں، یہ اور بات ہے کہ یعنی 4-5 مہینے کا تقریباً فاصلہ ہو گیا ہے، اور دیکھیے مجھ سے جو کہا گیا ہے میں اسی ہی وقت میں منبر چھوڑ دوں گا، لیکن میں تو سوچا یہ تھا کہ عالم پور کے لوگوں نے زیادہ دن کے بعد بلایا ہے تو زیادہ دیر تک باتیں کروں، لیکن مسئلہ یہ ہوگا میسم بھائی کہ جب لوگ جلدی جلدی بلائیں گے تو تھوڑا تھوڑا پڑھوں گا، تو جب زیادہ دنوں کے بعد بلائیں گے تو یہی حال ہوگا، کیونکہ اس لیے کہ جب تک میں اتروں گا نہیں آپ لوگ جائیں گے نہیں۔ اہل بیت کی محبت واقعی اگر دل میں ہے تو جب تک ذاکر حسین منبر سے نہیں اترے گا آپ حضرات فرش عزا سے نہیں جائیں گے۔ تو مقدر بھی جو آئے ہیں فرش عزا پہ اپنا اچھا لے کر آئے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے منبر ہے پاک و پاکیزہ، فرش عزا ہے پاک و پاکیزہ، جن کا تذکرہ ہوتا ہے وہ ہے طیب و طاہر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، اب بھائی یہ نہ سوچئے گا کہ کچھ لوگ نہیں آئے تو مولانا انہی پہ جملہ چپکا رہے ہیں، ایسا میرا کوئی خیال نہیں ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ کے فیصلہ دوں گا کہ دیکھیے جن کے پاس وقت تو ہے اور فرش عزا پہ نہ آ پائے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں جا نہیں سکا، وہ یہ نہ سوچے کہ میں کہیں مصروفیت کی وجہ سے مجلس حسین میں نہیں پہنچ سکا۔
قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ جگہ منسوب ہو گئی حسین ابن علی سے، یہ مکان منسوب ہو گیا، یہ وقت منسوب ہو گیا، یہ منبر ذات اہل بیت سے منسوب ہو گیا، یہ عزادار بھی منسوب حسین سے ہو گئے۔ حسین کیا ہے؟ طیب و طاہر ہے۔ حسین کیا ہے؟ پاک و پاکیزہ ہے۔ تو اتنا تو ماننا پڑے گا، فرش عزا پہ جو آئیں گے وہ طیب و طاہر آئیں گے، وہ پاک و پاکیزہ آئیں گے، اس لیے کہ قرآن نے یہ کہا ہے میں نے اہل بیت کو ہر رجس سے پاک رکھا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، میں نے اہل بیت کو ہر رجس سے پاک رکھا ہے۔ تو اس رجس سے مراد کیا ہے صاحب؟ یہ نالی کی گندگی والی نجاست، یا گندے پانی والی نجاست، شراب والی نجاست؟ بھائی یہاں تو کوئی ایسا نہیں ہے۔ کہا اہل بیت سے دور وہ ہوگا جو نجس ہوگا۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جو جتنا نجس ہوگا وہ اتنا اہل بیت سے دور ہوگا، اس لیے کہ سارے نجس چیزیں جو ہیں وہ اہل بیت کے قریب آ نہیں سکتی، اہل بیت نجاست کے قریب جا نہیں سکتے۔ تو عزیزان گرامی، آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں مسلمان جو کہتے ہیں ہم تو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں مگر فرش عزا سے دور ہیں۔ یہ دور کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں اہل بیت کی محبت و مودت ہے ہی نہیں۔ کہا ان کے اندر بغض و نفاق والی نجاست بھری ہوئی ہے۔ اگر یہ نجاست نہ ہوتی تو جہاں اہل بیت کا تذکرہ ہوتا وہاں یہ لوگ ضرور آتے۔ یعنی اس بات کی یہ دلیل ہے جو فرش عزا پر مسلمان ہو کے نہ آئے، سمجھ لو کہ وہ ظاہراً تو پاک ہے مگر اس کا دل نجس ہے، اس لیے کہ فرش عزا سے وہی دور ہوگا جو نجس ہوگا اور قریب وہی آئے گا جو پاک و پاکیزہ ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، جو جتنا نجس ہوگا، اب نجاست یہاں کون سی ہے؟ کہا حسد، جلن، بغض، نفاق، کفر، شرک، ایسے یا جملے کو بدل کے کہہ دوں نجس العین جو ذات ہے وہ کبھی اہل بیت کے قریب آ ہی نہیں سکتی، اور اہل بیت بھی اس کے قریب جا نہیں سکتے۔ تو اب جو لوگ ذکر حسین میں نہیں آ رہے ہیں وہ اب یہ نہ کہیں ہمیں وقت نے موقع نہیں دیا ہے، بلکہ وہ خود دیکھ لیں کہ اگر ہمارے اندر کفر و نفاق پایا جا رہا ہے، بغض و حسد اگر ہمارے دل میں پایا جا رہا ہے تو ہم اہل بیت کے مقام پر جا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ فرش عزا پر وہی لوگ آتے ہیں جو واقعی حسین کے عزادار ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر، محمد آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر مجلس حسین پر طرح طرح کے فتوے فیکٹریوں سے اپنے دیا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ شاعر صاحب نے جو ہے بیان بھی کیا تھا قبلہ نے کہ 10 مہینے یہ جو چاہتے ہیں بول لیتے ہیں اور ان کے 10 مہینے کا جواب ہم 2 مہینے میں دے دیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، آئیے موضوع سے ہٹ کے چلا جاؤں گا تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی، اس لیے کہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، جس کی تلاوت کی ہے،
اور اشعار بھی آپ لوگوں نے جناب سیدہ بی بی کے حوالے سے سماعت کیے ہیں، لہٰذا میری بھی یہی کوشش ہوگی۔ دیکھیے میں تو آیا تھا موت اور حیات، فلسفہ موت و حیات کا موضوع لے کر، لیکن دیکھ یہ رہا ہوں کہ جتنے بھی پیش خان یہاں پہ آئے ہیں، بی بی سیدہ کا تذکرہ ان لوگوں نے کیا ہے، ذکر کیا ہے، تو اب میری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ میں بھی کچھ جو بھی مطالعہ کیے ہوئے ہوں آپ حضرات کو سنا دوں۔ آپ حضرات بیداری کا ثبوت بآواز بلند و صلوات سے دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد۔ دیکھیے گفتگو بھی جو ہے نا موقع محل کو دیکھ کے اگر کی جاتی ہے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ فضلاء اور عقلاء اسی بات کو پسند بھی کرتے ہیں، ہے نا۔ ہماری کیا گفتگو، کلام اللہ بھی اگر بے موقع محل پڑھا جائے تو یہ پبلک، یہ عوام الناس اس کو بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، مثال دے دیتا ہوں، کسی کے گھر میں جوان بیٹے کی شادی ہو اور اتفاق سے مجھ جیسا کم عقل رکھنے والا مولوی پہنچ جائے اور کہے مسم بھائی آپ بھی یہیں اس وقت تو، اور نوشا کے سر پہ سیرا سجایا جا رہا ہے، گھروں میں خوشیوں کی لہر دوڑ رہی ہے، میں پہنچا۔ میں نے کہا کہ ایسا ہے مومنین اکرام، 1 مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید۔ آپ لوگ کہیں گے مولوی صاحب کیا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تو عزیزان گرامی مسئلہ یہی ہے، بے موقع محل گفتگو ہوگی تو جب لوگ کلام اللہ کو سننے کے خواہش مند نہیں ہوتے تو عبدالکلام کو کیا سننے کے لیے راضی ہوں گے؟ صلوات پڑھیں نا محمد آل محمد پر، وآل محمد آل محمد آل محمد۔ تو آئیے عزیزان گرامی، دیکھیے نعرہ اورا میری مجلس میں بہت کم لگتا ہے، میں پہلے بتا دیتا ہوں، اور جب لگتا بھی ہے نا تو 10-12 منٹ بڑھ بھی جاتا ہے۔ تو اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ 10 منٹ گھٹا ہی رہے تو قاعدے سے بس سکون سے جو سن لیجئے انشاءاللہ۔ آئیے قرآن مجید میں اعلان ہو رہا ہے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، سارے ملائکہ نے جب کہا یا مریم، اے مریم، یا مریم، ہم یا مریم کہتے ہیں تو کوئی اعتراض نہیں، اس لیے کہ قرآن دلیل ہے۔ لیکن عزیزان گرامی مسلمانوں کے کچھ ایسے فرقے کے لوگ ہیں یا مریم کہتے ہیں تو کہتے ہیں واہ واہ ماشاءاللہ، لیکن جیسے ہم کہیں گے یا علی ہو تو فوراً کیا کہتے ہیں کہ یہ اخباری ہو گیا ہے۔ تو ایسا ہے کہ قرآن کی سنت پر اگر ہم عمل کر رہے ہیں تو یہ دنیا لاکھ ہمیں اخباری کہے، ہم ان کے کہنے سے نہیں ہو جائیں گے، لیکن آج والے اخباری نہیں، یہ تو ایسے ہو گئے ہیں کہ بس پوچھئے مت۔ لہٰذا عزیزان گرامی ہم کیا مولائے کائنات کو ہم یا علی اگر کہیں تو کوئی اعتراض کی بات نہیں، اس لیے کہ جناب مریم کوئی وارث قرآن نہیں ہے۔ مولائے کائنات خود کہتے انا ناطق القرآن، میں قرآن ناطق ہوں، میں وارث قرآن ہوں۔ عزیزان گرامی تو مولائے کائنات کے لیے بھی ہم لوگ یا علی ہو کہہ سکتے ہیں، کوئی اس طریقے کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یا بہرحال اس بستی میں جانتا ہوں کہ وہ معترضین لوگ جو ہیں یہاں پہ ہیں نہیں، اعتراض کرنے والے، الحمدللہ بہت پاک و پاکیزہ یہ بستی ہے کہ علی سے بغض رکھنے والے لوگ یہاں نہیں ہیں۔ تو عزیزان گرامی آئیے قرآن مجید کا یہ اعلان ہو رہا ہے، کیا جناب مریم کو مخاطب کر کے فرشتوں نے آ کے یہ خوشخبری دی ہے، یا مریم ان اللہ اصطفاکے وطہارکے واصطفاکے علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے آپ کو اصطفیٰ قرار دیا ہے۔ اصطفیٰ کے مطلب معنی کیا ہے؟ چنا۔ وطہارکے، چن کر پھر یہ اعلان کیا ہے کہ آپ پاک و پاکیزہ خاتون ہیں۔ بطول کہہ دوں تو گرا نہیں گزرنا چاہیے، مگر تاریخ میں 2 بیوی کو بطول کہا گیا ہے،
مگر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ لیجئے جناب مریم کا یہ اعلان ہو رہا ہے، کیا ان اللہ اصطفیٰ کے، یاد رکھیے یہ کوئی انسانی چناؤ نہیں ہو رہا ہے، اللہ چن رہا ہے جناب مریم کو، اصطفیٰ قرار دیا مریم کو۔ پھر کیا کہا، میں نے پاک و پاکیزہ آپ کو قرار دیا ہے، واصطفیٰ کے، پھر چن لیا ہے، یعنی 2 مرتبہ اصطفیٰ کے لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جب کسی خاتون کو اللہ پاک و پاکیزگی کی منزل میں دیکھنا چاہتا ہے تو اس کی ابتدا بھی پاکیزگی کا اعلان کرتا ہے اور اس کا آخر بھی۔ کہا بیچ میں طہارت کا لفظ رہا، کہا یہی تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جب تفسیروں میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے طہارت سے مراد جناب مریم یقیناً ہے، لیکن لفظ تطہیر دلالت نہیں کرتا ان پر۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، اللہ اصطفیٰ کا لفظ اس لیے پہلے استعمال کر رہا ہے کہ مریم بی بی کی ذات وہ ہے کہ جو پہلے اللہ چنتا ہے، پھر اصطفیٰ کرتا ہے، پھر چنتا ہے علی نساء العالمین، عالمین کی تمام عورتوں کے اوپر۔ تو اب تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ طہرہ لفظ فعل ماضی ہے، پاک و پاکیزہ کیا اللہ نے، لیکن فعل جو نکالا جاتا ہے وہ مصدر سے نکالا جاتا ہے۔ قرآن نے بڑھ کے کہا، جب کسی عیسائی نے یہ اعتراض کیا کہ مریم وہ ہیں جو پاک و پاکیزہ بی بی ہیں اور ان کا بیٹا جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو عیسائی نے یہ دعویٰ کیا کہ لاؤ مسلمانوں، تم بھی رسول خدا کی بیٹی کے لیے کوئی ایسی آیت جیسی مریم کے لیے آئی، توجہ چاہتا ہوں، جیسی مریم کے لیے آئی ہے۔ تو عزیزان گرامی، عیسائی نے مانگا تھا صرف وہ حسین کی ماں کی طہارت کی گواہی مانگی تھی۔ قرآن نے کہا اما تم کس سیدہ کی بات کرتے ہو؟ صرف میں ذات فاطمہ ہی نہیں بلکہ قرآن نے قصیدہ پڑھا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اما تم ایک فاطمہ کی طہارت کے لیے ثبوت مانگ رہے تھے، میں نے پورے فاطمہ کو پاک و پاکیزہ قرار کر دیا۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر، وآل محمد۔ تو تم نے ایک سیدہ کے لیے دلیل مانگی تھی، تو میں نے پورے سیدہ کے گھر کے لیے تمہیں دلیل بتا دیا۔ یاد رکھو جتنے فعل، جتنے صیغے نکلیں گے سب مصدر سے بنائے جائیں گے۔ جناب سیدہ لفظ تطہیر ہیں، اب چاہے اس میں جناب آسیہ کو داخل کر لیجئے، چاہے جناب مریم کو داخل کر لیجئے، اور چاہے ختیجہ بنت خویلد کو، جتنی بھی ذات پاک و پاکیزہ ہوں گی سب انہی سے منسوب ہو کر پاک و پاکیزہ ہوں گی۔ لیکن عزیزان گرامی، بات ثابت یہ کرنی ہے کہ آخر قرآن نے اصطفیٰ کا لفظ 2 مرتبہ کیوں استعمال کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، راز تو کھلتا ہے کب؟ مباہلہ کے میدان میں جب خود فاطمہ چلتی ہیں تو عزیزان گرامی آپ دیکھیے، اللہ نے جناب مریم کو بطول تو کہا ہے مگر بطول صغرا ہے، بطول کبرا نہیں ہے۔ کہا بطول صغرا اسے کہتے ہیں کہ جو پہلے اصطفاء کی منزل میں ہو، پھر طہارہ کی منزل میں جائے، پھر اصطفاء کی منزل میں آئے۔ کہا عصمت کبرا میں رہنے والی بی بی وہ ہے کہ جس کی ابتدا بھی طہرہ ہے، متوسط بھی طہرہ ہے، اور آخر بھی طہرہ کی منزل میں ہے۔ کہا ارے فاطمہ اس ذات کا نام ہے۔ آپ دیکھیے جناب مریم کو اللہ نے ایک بیٹا دیا،
شاید اسی لیے کہہ دیا، پہلے تو مریم کے لیے کہا میں نے تیرا استعفا کیا، پھر طاہرہ کا لفظ استعمال کر کے کہا تو پاک و پاکیزہ ہے، لہذا تو ایک ایسا معصوم بھی چنے گی جو طہارکہ کی منزل میں ہوگا، جو استعفا کی منزل میں ہوگا، یعنی مریم کے بیٹے کو بھی یہ قوم نہیں چنے گی، اللہ ہی چنے گا۔ تو عزیزان گرامی، جناب مریم کے بعد عصمت میں آتے ہیں جناب عیسیٰ، لیکن اب مجھے کہنے دیجئے جناب سیدہ بی بی کی عظمت کو ہمیں سلام کرنا چاہیے، دروازے بطول پر اپنی پیشانی کو خم کرنا چاہیے۔ اے بی بی، جب تم مباہلہ میں چلی ہے تو انداز ایسا ہے رسالت کے قدم تیرے پیچھے ہیں، امامت کے قدم تیرے آگے ہیں۔ اب پتہ چلا تطہیر اسی کو کہتے ہیں جو پیچھے والے بھی زمانے کو لے لے، آگے والے کو بھی لے لے، یعنی فعل کہتے ہی اسے ہے، مصدر اسے کہتے ہی ہے جس میں تینوں زمانہ پایا جاتا ہو۔ جناب سیدہ نے مباہلے میں جا کے یہ اعلان کر دیا، اگر تمہیں میری فضیلت کم نظر آتی ہے تو میرے نقش قدم کو دیکھ لو، بطول کبریٰ اس ذات گرامی کا نام ہے، اگر ایک قدم کو پیچھے ہٹا دے تو رسالت پہ فائز ہو جاتی ہے، ایک قدم کو اگر آگے بڑھا دے تو امامت پہ فائز ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد وآل محمد آل، جو رسالت و امامت کے یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، جناب بی بی فاطمہ وہ ہیں جو رسالت و امامت کے بیچ میں جو رابطہ ہیں اور تا قیامت کے لیے جناب سیدہ بی بی ہیں۔ یقیناً قرآن کی تفسیر میں، تفسیر کبیر میں خود ملائکہ اسی آیت کریمہ کو یا مریموں کی جگہ پر یا فاطمہ کہہ کے تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو عزیزان گرامی، بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے جناب مریم بی بی کی۔ اور آپ لوگ میرے خیال سے ایام فاطمی کے دوران آپ نے بڑے جو ہے تقابل بھی سنے ہوں گے، کجا مادر عیسیٰ اور کجا مادر حسنین۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ماں جناب مریم ہے، بطول ہے، یقیناً بطول ہے، مگر بطول صغرا ہیں، بطول کبریٰ نہیں ہے۔ اگر بطول کبریٰ ہوتی تو جناب عیسیٰ کی ولادت کے وقت تو بیت المقدس سے واپس نہ کیا جاتا۔ قرآن مجید یہ اعلان کر رہا ہے۔ ساری آیتیں نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ مصائب آج کی مجلس میں زیادہ پڑھوں، اور حق بھی یہی ہے، مجلس حسین کا مقصد بھی یہی ہے کہ مجلسوں میں جتنا مصائب ہو زیادہ بہتر ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ قرآن مجید ہے، لیکن آئیے اب دیکھیے کجا مریم، کجا مادر عیسیٰ اور کجا مریم حسنین۔ اور عزیزان گرامی، جناب مریم کو ایک بیٹا اللہ نے عطا کیا، اور وہ کون ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ پورا واقعہ ذہن میں بس آپ نے بہت یعنی کئی مرتبہ آپ نے سنا ہے، لیکن بھائی ہر ذاکر کی اپنا ایک خیال ہوتا ہے، ایک تخیل ہوتا ہے، اور ایک جو انداز ہوتا ہے۔ جناب مریم کے لیے یہ قرآن نے کہا کہ جب جناب عیسیٰ کی پیدائش کا وقت آیا، ولادت کا وقت آیا، تو جناب مریم کو بھائی وہیں رہنا چاہیے تھا نا جہاں برابر رہا کرتی تھی۔ بھائی اس سے کوئی بہتر جگہ تھی؟ لیکن عزیزان گرامی، نظامی دیکھیے ایک دم اللہ نے الٹ دیا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب جناب مریم کو فرشتے نے آگے خوشخبری دی اور کہا کہ اللہ نے تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دی ہے، وہ جناب عیسیٰ ہوں گے، مسیح ہوں گے، جو مردوں کو زندہ کریں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر، اللہم صلی اللہ محمد آل محمد۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد آل محمد۔ کہا جب فرشتوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ کو ایک بیٹا ہونے والا ہے تو یہاں تک جناب مریم نے کہا تم کیسی بات کرتے ہو، نہ میری شادی ہوئی ہے نہ مجھے کسی نے مس کیا ہے، یہ کیسی خوشخبری لے کے آئے ہو؟ لیکن عزیزان گرامی، کن فیکون کا مالک ہے اللہ۔ فرشتوں نے کہا سوچنا نہیں، مریم جو اللہ نے کہہ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ جناب مریم پہ وہ وقت بھی آتا ہے جب یہ احساس ہوتا ہے کہ اب بچے کو چننے والی ہیں، جنم دینے والی ہیں، تو ہوتا کیا ہے، ایک درد اٹھتا ہے۔ آپ لوگوں نے قرآن پڑھا ہوگا کہ یہاں تک کہ جناب مریم بیت المقدس کی طرف چلیں، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جاؤ کہہ دو جناب مریم سے آج یہ زجا خانہ یہ جناب عیسیٰ کے لیے نہیں ہے، بلکہ جاؤ اور خشک درختوں کی طرف بھیجا۔ یہاں تک کہ روایت کے جملے ہیں خشک درخت تھا، کھجور کا تھا، اس میں میوے بھی نہیں تھے، پھل بھی نہیں تھے، اور ایسے جگہ پہ بھیج رہا ہے۔ میں کہوں گا پروردگار عالم، خاتون کی زندگی میں سب سے سخت مرحلہ جو ہوتا ہے ولادت کے وقت کا ہوتا ہے۔ جناب مریم بی بی پوری زندگی بیت المقدس میں رہا کرتی ہے، لیکن جب جناب عیسیٰ کو چننے کا وقت آ رہا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے خشک درختوں کے پاس جاؤ مریم۔ یعنی اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جناب عیسیٰ کی ولادت پر بڑے بڑے مفتی فتویٰ بھی دیں گے، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ایسی جگہ مریم کو بیٹا عطا کر سکتا ہوں تو پھر اگر اللہ کن فیکون کے ذریعے سے جناب عیسیٰ کی خلقت کر دے تو تعجب نہ کرنا۔ لو عزیزان محترم، جناب مریم گئیں یہاں تک کہ جناب عیسیٰ دنیا میں، یہاں تک کہ جناب عیسیٰ دنیا میں آ گئے۔ جناب مریم نے اپنی آغوش میں جناب عیسیٰ کو لیا۔ اب جب لے کے چلی ہے تو ایک خیال یہ ہے شوہر رکھتی نہیں ہوں اور قوم پوری میری مخالفت ہے، بڑے بڑے مفتی ہیں، فتویٰ دینے میں دیری لگے گی نہیں، نہ جانے کیسے کیسے نازیبا الفاظ کہنے لگیں گے۔ جناب مریم کو جبرائیل آ کے تسلی دے رہے ہیں، بی بی آج خاموشی کا روزہ رکھ لو۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب کیا خاموشی کا بھی روزہ ہوتا ہے؟ ابھی تو ہم یہی جانتے تھے کہ جس میں کھانا پینا چھوڑ دینا وہی روزہ ہوتا تھا، لیکن عزیزان گرامی فرش عزا پر جناب مریم والا روزہ مت رکھیے گا، نہیں تو پتہ چلا کہ جو مجھے کچھ پڑھنا ہوگا میں وہ بھی نہیں پڑھ پاؤں گا۔ تو عزیزان گرامی نتیجہ کلام یہ کہ جناب عیسیٰ ہے ماں کی آغوش میں، اور جب لے کے چلی ہے روایت کے جملے ہیں اپنے پاکیزہ دامن سے بچے کو چھپاتی جا رہی ہے اور قدم آگے بڑھاتی جا رہی ہے۔ یعنی خطرہ بھی اس بات کا ہے کہ امت کو کیا جواب دوں گا، امت کو کیا بتلاؤں گی، لیکن عزیزان گرامی جس کی عزت اللہ کرتا ہے اسے پوری کائنات بھی مل کے ذلیل نہیں کر سکتی۔ جبریل نے تسلی دی مریم گھبراؤ نہیں، لو آگے چلی ہے، ایک جملہ کہہ رہی ہیں متو قبل ھذا، اے پروردگار اس بچے کو چننے سے پہلے مریم مر گئی ہوتی تو بہت اچھا تھا۔ میں کہوں گا اے دنیا والو، ارے جناب عیسیٰ کی ماں اپنے بچے کو چننے کے بعد ایک نبی بھی ہے، ایک رسول بھی ہے، صاحب شریعت بھی ہے، صاحب کتاب بھی ہے، آخر یہ جملہ کیوں کہہ رہی ہے؟ اس لیے کہ ان کی قسمت میں شوہر نہیں تھا، اس لیے یہ جملہ کہہ رہی ہے کہ قوم کے لوگوں کو کس کی زبان پکڑوں گی، ارے کس کا منہ بند کروں گی۔ لیکن عزیزان گرامی اللہ یہ کہتا ہے کہ جس کی زبان پہ تالے میں لگا دوں اسے کوئی کھلوا نہیں سکتا، اور جس کی زبان میں کھلوا دوں اسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اب عزیزان گرامی جناب مریم چلی ہے، سمجھ میں آیا یہ جناب مریم کے فضائل ہے کہ ایک بچے کو رسالت کو چن رہی ہے تو مرنے کے لیے دعا کر رہی ہے۔ ہائے رے جناب سیدہ جو اپنے بچوں کو چننے کے بعد کہتی ہے اے پروردگار
بار بطول کبریٰ بڑی خوش نصیب بیٹی ہے، بڑی خوش نصیب بیوی ہے کہ اس نے 2 بیٹوں کو چنا تو جنت کے نوجوانوں کے سردار بنا دیے۔ تو عزیزان گرامی، یہ جناب فاطمہ زہرا ہے، وہ جناب مریم ہے جو بیٹے کو دیکھنے کے بعد موت کی تمنا کرتی ہیں، اور یہ جناب سیدہ ہے جو امت کی بخشش کی دعا کرتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر، صلی اللہ محمد آل محمد آل محمد۔ اب عزیزان گرامی، قرآن کہ تفسیر یہ کہہ رہی ہے کہ جب جناب مریم لے کے چل رہی ہیں اور کبھی دامن سے بچے کو چھپا رہی ہیں تو اللہ کہہ رہا مریم پریشان نہ ہو، یہاں تک کہ ہوا کا جھونکا آتا تھا، وہ دامن جناب مریم کا بار بار ہٹ جایا کرتا تھا، مریم چھپایا کرتی تھی۔ بھائی خطرہ تھا۔ آج میں ایک مثال کے طور پہ میں یہ کہہ رہا ہوں، اللہ نہ کرے اتنی بڑی بستی میں کسی خاتون کے ساتھ یہ واقعہ ہو جائے تو بتائیے کیا ہوگا۔ لیکن عزیزان گرامی، جناب مریم ہے جو ایک معصوم بچے کو لے کے چل رہی ہے، لیکن یہ خطرہ بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت کہے گی مریم نہ تیرے خالو ایسے تھے، نہ تیری خالہ ایسی تھی، نہ تیرے رشتہ دار ایسے تھے، نہ تیرے اعزا و اقارب ایسے تھے، نہ تیرے خاندان والے ایسے تھے، نہ محلے والے ایسے تھے۔ اللہ اکبر! جب جناب مریم کے خاندان والوں کا قصیدہ اللہ پڑھتا ہے تو پھر اگر بطول کبریٰ کا قصیدہ ان کے خاندان کا اللہ پڑھے تو تعجب نہ کرنا۔ تو عزیزان گرامی، جناب مریم چلی ہے، قوم کے بڑے بڑے چودھری بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے مریم یہ کیا کر ڈالا، یہ کیا کیا، یہ کس کو لے کے آئی ہے؟ جناب مریم کچھ نہیں بول رہی ہے، قرآن بول رہا ہے، فصارت الیہ۔ مریم آج تمہیں کچھ گفتگو نہیں کرنی ہے۔ ارے کس کی زبان اس بھرے مجمع میں بند کرو گی؟ آج تم خود خاموش ہو جاؤ، تمہاری خاموشی کی وجہ سے سارا دربار خود گونگا ہو جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہاں تک کہ جب بات آ گئی 2-4 مرتبہ تکرار کیا، بتاؤ یہ کیا کیا، بتاؤ یہ کیا کیا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، بار بار جناب مریم اپنے بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ بار بار بچے کی طرف اشارہ، تو کہنے لگے کیف نکلم، کیسے ہم اس بچے سے گفتگو کریں جو ابھی آغوش مادر میں ہے؟ توجہ چاہتا ہوں۔ اور عزیزان گرامی، قرآن نے یہ کہا ہے جناب مریم کی آغوش میں جناب عیسیٰ ہے، لیکن یاد رکھیے یہ بچہ جاہل نہیں ہے، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے ان کی طرف اشارہ کرو، یہ بولے گا۔ قرآن نے خود یہ کہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ والقرآن والانجیل والزبور والانجیل۔ یہ وہ بچہ ہے جسے حکمت کی بھی تعلیم دی ہے اللہ نے۔ توجہ چاہتا ہوں، حکمت کی بھی، کتاب کی بھی، زبور کی بھی، انجیل کی بھی۔ ارے ابھی تو چند لمحے کا بچہ ہے، 4 چیزوں کی تعلیم لے کے آ رہا ہے۔ اے مسلمانوں، ارے قرآنی سے کم فیصلہ مان جاؤ کہ اگر عیسیٰ جیسا نبی اپنے ماں کے ہاتھوں پر 4 چیزوں کی تعلیم لے کے آ سکتا ہے تو جو فخر جناب عیسیٰ محمد مصطفیٰ ہے وہ کیسے 40 برس تک جاہل رہ سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد آل محمد آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، مسئلہ یہ ہے کہ قرآن خود یہ کہہ رہا ہے ہم جس کا چناؤ کرتے ہیں اسے جاہل نہیں بناتے۔
اسے عالم بنا کے بھیجتے ہیں، اسے بھگیڑو بنا کے نہیں بھیجتے، میدانوں میں ڈٹے رہنے والے کو بھیجتے ہیں۔ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ارے جو اہل بیت کے غلاموں سے منسوب ہو جاتے ہیں، جب وہ کبھی میدان چھوڑ کر نہیں بھاگتے تو ان غلاموں کے آقا کیسے میدان چھوڑ کے بھاگ سکتے ہیں؟ بڑی مجلس بی بی نے یہ شرف بخشا تھا۔ اب جملہ کہہ دیتا ہوں، اہل بیت کے دروازے کے غلاموں کے غلام جب میدانوں میں ڈٹ جاتے ہیں تو نہ وہ گولیوں کی آواز سن کے پیچھے بھاگتے ہیں، نہ وہ انفجارات کی آواز سن کے باہر پیچھے ہٹتے ہیں، نہ وہ دھماکوں کی آواز سے۔ خود دو جنوری کی وہ رات تھی، 3 جنوری کی وہ رات تھی، 1:20 پر جب امریکہ نے میزائلی ڈرون کے ذریعے سے قاسم سلیمانی کو دھوکے سے مارا تو خود قاسم سلیمانی شہید کے خون کی چھینٹیں جب عرشوں پر بکھری تو خدا کی قسم دنیا نے یہ دیکھا، ارے وہ قاسم سلیمانی جو شہادت سے پہلے نہ ہندوستان والے جانتے تھے، نہ پاکستان والے جانتے تھے، نہ لبنان والے جانتے تھے، نہ عراق والے جانتے تھے، صرف اور صرف ایران کے لوگ جانتے تھے۔ مگر ہائے رے، جب قاسم سلیمانی کے شہادت کے خون کے ایک چھینٹیں عرش بری پہ پہنچی ہے تو خود دنیا والوں کو یہ بتا دیا، ارے جب 1400 صدی کے بعد قاسم جیسے سلیمانی جو حیدر کرار کے غلاموں کے غلام جب موت کا نام سن کر میدان چھوڑ کر نہیں بھاگے تو پھر آقا کیسے میدان چھوڑ کے بھاگ سکتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، جسے اللہ عزت دیتا ہے یاد رکھیے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مریم گھبراؤ نہیں، کہہ دو اس سے بات کریں، اشارہ کر دیا جناب مریم نے، کہا آج بات کرو۔ بڑے بڑے چودھری تھے، بڑے بڑے عقلاء فضلاء اور اپنے کو دولت مند کہتے تھے، لیکن ایک بچے سے جب بات کرنے کی باری آئی تو کہنے لگے کیا ہمیں بیوقوف دیکھ رہے ہو؟ کیا ہم احمق ہیں؟ ہم کہیں گے کہ یہ خود جناب مریم نہیں کہہ رہی ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہلوا رہا ہے کہ ان سے بات کرو، ان سے بات کرو۔ تو جب وہ کہنے لگے کہ کیا ہم بیوقوف دکھتے ہیں تو اب جملہ کہنے دیجئے، اما جو معصوم کے یا معصومہ کے قول کو نہ مانے وہ احمق ہی ہوتا ہے، کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد وآل محمد۔ لو بھائی بات آ گئی تو اب کہہ دے رہا ہوں جملہ۔ عزیزان گرامی، یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ فشارت لہ، بس اشارہ کر رہی ہیں اس بچے سے بات کرو۔ جب کئی مرتبہ اشارہ ہوا وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ قالا انی عبداللہ۔ اتنی فصاحت و بلاغت، بھائی آسانی سے پڑھ رہا ہوں اس لیے آپ لوگ بھی آسانی سے داد دے رہے ہیں۔ زیادہ جوش میں کہتا تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ہاتھ بھی اٹھ جاتے، اور ہاتھ بھی انہی لوگوں کے اٹھتے ہیں جن کے ہاتھ نمازوں میں کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ارے جن کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں نہ کھلتے ہوں، حسین کی بارگاہ میں وہ ہاتھ کیسے کھلیں گے؟ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر، محمد آل محمد۔ لو عزیزان گرامی، جب جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، خود جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بھیجا ہوا بندہ، میں
صاحب کتاب ہوں اور نبی بنا کے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جس کو اللہ چنتا ہے وہ بچپن ہی میں نبوت لے کے آتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب چاہے جناب عیسیٰ ہوں، چاہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا عزیزان گرامی، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قوم بنی اسرائیل، یہودی نصارہ جو بھی تھے، قوم کے لوگ یہ سوچتے رہے ہوں گے کہ تمہارے اندر کوئی دلیل ہے، ثبوت ہے۔ بھائی میں سید واڑے میں آ کے کہوں میں مولانا ہوں تو آپ لوگ کیا کہیں گے؟ اے صاحب پہلے نماز پڑھا کے دکھائیے، سورہ جمعہ سنا کے دکھائیے۔ آپ کیا کہیں گے؟ میں کہوں میں ذاکر ہوں تو آپ لوگ کیا کہیں گے؟ پہلے مجلس پڑھ کے بتائیے۔ تو جب جناب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعویٰ کر لیا میں اللہ کا بھیجا ہوا بندہ، میں نبی ہو کے، میں نبی بن کے آیا ہوں، صاحب کتاب لے کے آیا ہوں، تو کچھ لوگوں نے تو یہ کہا ہوگا ایسا کچھ یار نشانی بھی لے ہو کے آئے ہیں۔ اور اسی قرآن مجید کا یہ اعلان ہے، رسولاً الی بنی اسرائیل، اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل میں ہادی اور رہنما کی شکل میں بھیجا۔ تو ایسے ہی نہیں بھیجا، کچھ نشانیاں دی ہیں، نشانیاں یعنی کچھ معجزے عطا کیے ہیں۔ کہا معجزے کیا یہ لے کے آئے؟ کہا ان کا کام تو وہ ہے صاحب، پورا سیدواڑہ مل کے وہ کام نہیں کر سکتا۔ کہا وہ کام کیا ہے؟ انی اخلق لکم من الطین کہت الطیر فانفخو۔ دیکھیں جہاں تک پرندہ بنانے کی باری آئے گی، ایاز بھائی کہیں گے مولانا صاحب ہم بھی ایک کاغذ پہ پرندے کی شکل بنا سکتے ہیں، ہم بھی دیوار پہ ایک تصویر طائر کے پرندے کی بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ ہم سے بڑا تدبیر کرنے والا ہے۔ کہا روک نہیں دیا، کہا دیکھو کہت الطیر کے بعد کہا فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ کہا یہ جو پرندے کی صورت بنا رہے ہو نا مٹی سے، یہ صرف مٹی سے بنا کے نہ رکھ دو، بہت سے لوگ ایسے بھی پیدا ہوں گے جو طائر تو بنانے کی دور کی بات ہے خدا بھی بنا دیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ صرف بنانے تک کا مسئلہ نہیں رکھوں گا، فَأَنْفَخُ فِيهِ۔ یہی تو آیت اسی طریقے کا جملہ جناب آدم کے پتلے کے لیے بھی کہا تھا، ورنہ مٹی کا انسان سب بنا سکتا ہے، اس میں سور کوئی نہیں پھونک سکتا۔ تو فَأَنْفَخُ فِيهِ فَيَكُونَ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ جناب عیسیٰ کا سب سے پہلا معجزہ یہی ہے کہ مٹی سے طائر بنا کر اس میں سور پھونک کر روح ڈال کر اللہ کے حکم سے اڑاتے تھے تو وہ اڑنے لگتا تھا۔ اور عزیزان گرامی وہیں پر آیت کا جملہ اور ہے کہ یہ وہ ہیں جو مبروس کو شفا دیتے ہیں، یہ وہ ہیں جو مبروس کو شفا دیتے ہیں، یہ وہ ہیں اسی آیت کا، آیت پڑھوں گا تو پھر ترجمہ کرنا پڑے گا، یہ وہ نبی ہیں جو مردے کو زندہ کرتے ہیں، یہ وہ ہیں جو مردے کو زندہ کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی اب کسی دوسری مجلس میں بتاؤں گا مردہ زندہ کیسے ہوتا ہے، قبر میں چوڑائی کیسے ہو جاتی ہے، زمین کشادہ کیسے ہو جاتی ہے۔ اسماء فہم پر بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، لیکن کبھی کسی اور مجلس میں آپ لوگ اشارہ سمجھ رہے ہوں گے کہ کب مجلس پڑھیں گے مولوی صاحب، دعا کیجئے گا۔ لیکن عزیزان گرامی جو قوم میں ہادی بن کے آتا ہے، جو رسول بن کے آتا ہے، جو معصوم بن کے آتا ہے، جو امی بن کے آتا ہے، جو نبی بن کے آتا ہے، توجہ چاہتا ہوں مسلمانوں والا امی نہ سمجھیے گا، ام القرآن والا امی سمجھیے گا۔ عزیزان گرامی جو بن کے آتا ہے وہ سب سے پہلے مٹی کا پرندہ بناتا ہے، اس میں روح بھی ڈالنے کی صلاحیت رکھتا ہے، مگر اپنی اجازت سے نہیں، اللہ کی اجازت سے وہ مبروس کو شفا دیتا ہے۔ دو صلاحیت ہوئی، ایک کیا؟ پرندہ بنانا،
دوسرے کیا بیماروں کو شفا دینا، تیسرے کیا مردے کو زندہ کرنا، چوتھے کیا نبی خود بتاتے ہیں کہ جو کچھ امت والوں تم اپنے گھروں میں جو کچھ کھاتے ہو، جو کچھ پیتے ہو، جو کچھ جمع کرتے ہو، مجھ کو اس کا بھی علم ہے، کتنے مال حق کو جمع کیا ہے، کتنے مال غصب کو چھپا کے رکھا ہے، چاہے وہ عیسیٰ نبی ہو، چاہے وہ فخر عیسیٰ ہو، سب جانتے ہیں کس کے گھر میں مال حلال ہے، کس کے گھر میں مال حرام ہے، کہاں پتہ کب چلے گا، کہاں خود محشر میں، محشر میں لو عزیزان گرامی، جب چند لمحے کا آیا ہوا بچہ، توجہ چاہتا ہوں، جب چند گھنٹے پہلے آیا ہوا بچہ مٹی کا پرندہ بنا کر پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بیماروں کو شفا دے سکتا ہے، مردے کو زندہ کر سکتا ہے، مگر قرآن یہ کہتا ہے یہ بچہ وارث قرآن نہیں ہے، یہ بچہ وارث قرآن نہیں ہے، یہ بچہ ناطق القرآن نہیں ہے۔ کہا پھر کون ہوگا؟ کہا یہی تو فرق ہے وارث قرآن میں اور غیر وارث قرآن میں۔ کہا جو غیر وارث قرآن ہوتا ہے وہ مردے کو باذن اللہ کہہ کے جلاتا ہے، جو وارث قرآن ہوتا ہے وہ بے اذنی کہہ کے مردے کو جلاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد تو عزیزان گرامی یہی ہے فرق۔ جناب مریم نے جس کو چنا وہ اتنے معجزے پر فائز ہو گیا۔ تو مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے اس کے بعد ربط مصائب، کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام بیماروں کو شفا، تفسیر یہ کہہ رہی ہے کہ اگر مبروس کے جسم پر اپنے ہاتھوں کو مس کر دیتے تو شفا پا جاتا تھا۔ اب کہنے دیجئے جملہ، یہی فرق ہے مریم کے بیٹے میں، بطول کے بیٹے میں۔ توجہ، جناب عیسیٰ اپنے ہاتھوں سے بیمار کے مرض پر ہاتھ مس کریں تو شفا پا جاتے ہیں، لیکن آؤ دیکھو بطول سیدہ کا بیٹا جو فخر جناب عیسیٰ ہے وہ جسموں کو مس نہیں کرتا، بلکہ خود نبی کہہ رہے ہیں اے فطروس اگر بالوں پر چاہیے تو حسین مس نہیں کرے گا، حسین کے گہوارے سے اپنے کو مس کر لے تو شفا ہو جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد وآل محمد آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، جس بی بی نے اپنے ایسے ایسے بیٹوں کو جنم دیا کہ جن کے گہوارے سے مس ہو کر فرشتوں کو شفا مل جاتی ہو، تو ہمیں کیوں نہیں اس بی بی بطول کا تذکرہ کہاں تک چھپاؤ گے؟ جناب مریم کی سیرت دیکھنا ہو تو خود زہرا میں دیکھو، آسیہ کا کردار دیکھنا ہو تو بطول میں دیکھو، یہاں تک کہ خدیجۃ الکبریٰ کی سخاوت کا عالم دیکھنا ہو تو بطول میں دیکھو۔ میرے مولا نبی کی زندگی میں ایک ایک قدم پر ساتھ رہے، ویسے ہی جیسے 63 سالہ زندگی میرے مولا نے زندگی کا ایک ایک لمحہ پیغمبر کے ساتھ گزارا اور پیغمبر نے وہ شرف علی کو بتا دیا، ویسے ہی بطول 18 سال رہ کر ام ابیہا کا لقب حاصل کر لیا۔ شاید مسدس کے 2-4 بندو مجھے یاد آ گئے ہیں تو بیان کر دوں۔ کجا مادر عیسیٰ، کجا مادر حسنین، کوئی تقابل نہیں ہو سکتا۔
ارے جس بطول کی کنیزوں کی روٹیوں کو لینے کے لیے عرش سے لوگ آتے ہو، ارے اس کنیز کی آقا زادی کا مقابلہ مریم سے کیا کیا جا سکتا ہے؟ لو عزیزان گرامی، مثل علی نبی کی معاون بطول ہے، مثل علی نبی کی معاون بطول ہے، مریم سے بھی سوا انہیں رتبے حصول ہے، یہ عورتوں میں حجت دین رسول ہے، سجدے جو ان کے در پہ ہو حق و قبول ہے، خوشنود یہ نبی نہ رضا حق کی پاؤ گے، چھوڑا یہ در تو ٹھوکر ہے در در کی کھاؤ، چھوڑا یہ در تو ٹھوکر ہے در در کی کھاؤ گے کیوں؟ چھوڑا یہ در تو ٹھوکر ہے در در کی کھاؤ گے کیوں؟ زہرا کا در ہے باب شفاعت در نجا، سہرا خدا کا نور ہے یکتا ہے ان کی ذات، بالا بشر کی فکر سے ہے آپ کے صفات، لیکن پے ثنا یہی ممکن ہے ایک بات، لیکن پے ثنا یہی ممکن ہے ایک بات، جب بھی کبھی بطول کی عصمت رقم کروں، پہلے قلم پہ سورہ کوثر کو دم کر، پہلے قلم پہ سورہ کوثر کو دم کروں۔ کسی زمانے میں نظامت کیا کرتا تھا، وہی والے اشعار یاد آ گئے ہیں کہ جب بھی قلم پہ کل سورہ کوثر کو دم کیا، بیدار فکر ہو گئی حق نے کرم کیا، لکھ کر بطول پاک خود اپنا قلم کیا، الہام کی فضا میں قصیدہ رقم کیا، ایسا لگا قریب درے سیدہ ہوں میں، لکھوا رہے ہیں روح امی، لکھ رہا ہوں میں، لکھا ہے قلم و شعر جو بہت دیر ہو جائے گی، لکھا ہے قلم و شعر جو حق و قبول ہے، ان کو برا نہ لکھ جو محب رسول ہے، عمران پہ تو کفر کے فتوے فضول ہے، عمران کے شرف کی گواہی بطول ہے پاسبان حق مطالب کی فاطمہ، صلی علی بہو ابو طالب کی عصمت معاب صاحب تطہیر فاطمہ، ہر رخ سے ہے رسول کی تصویر فاطمہ، ام ابی مادر شبیر فاطمہ، قرآن صبر و ضبط کی تفسیر فاطمہ، اوصاف انگنت ہے، اوصاف انگنت ہے، شرف بے حساب ہے، ماں ان کی ہے جو روح رسالت معاب، ماں ان کی ہے جو روح رسالت معاب ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ محشر میں ہر ایک اپنے مریدوں سے کہیں گے، ہم خود کو پریشان ہے تمہیں اپنی پڑی ہے، جائیں تو کہاں جائیں، گھر لوٹا تھا جس کا، دروازہ جنت پہ وہی بی بی کھڑی ہے۔ بس عزادارو، یقیناً بی بی کی فضیلت، ان کا مرتبہ، ان کی منزلت کو ہم جیسے لوگ بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جس بی بی نے 18 برس کی عمر میں وہ فعل انجام دے دیا کہ خود ایک باپ کو یہ کہنا پڑ گیا کہ اے سیدہ تو اپنے باپ کی ماں ہے۔ بس عزادارو، ایام فاطمی کے دن گزر گئے اور ولادت کی تاریخ گزری، لیکن دو جملے سے مسائل سیدہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم دنیا میں دو بیٹیاں اپنے باپ کو بڑی پیاری تھیں، لیکن ان دو بیٹیوں کو باپ کی شہادت کے بعد جب لوگوں نے پرسہ دینا چاہا تو دنیا والا پرسہ نہیں دیا، ظالمانہ انداز تھا۔ ایک وفات پیغمبر کے بعد پیغمبر کی اکلوتی بیٹی دروازے پہ بیٹھ کر صحن خانہ میں یہ انتظار کر رہی تھی کہ ابھی میرے بابا کے چاہنے والے لوگ آئیں گے، مجھے تعزیت پیش کریں گے، مجھے پرسہ دیں گے، لیکن ہائے رے جناب سیدہ پہ وہ وقت تو آیا
ہائے رے جناب زہرا کس انتظار میں تھی، امت آ کے مجھے پرسہ پیش کرے گی، لیکن اے عزادارو جناب سیدہ کے لیے راوی کہتا ہے کہ جب دنیا میں کسی مسلم بستی میں ایک مسلمان کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ پیغمبر کی شریعت میں ہے کہ اس کے گھر دانا پانی لے کے جاؤ، کھانا اور روٹی لے کے جاؤ، لیکن ہائے رے جس پیغمبر کے گھر سے شریعت چلی اس سیدہ کے گھر پر کوئی پانی اور دانا لے کے نہیں آیا، بلکہ ہاتھوں میں لکڑیاں اور آگ لے کے آئے، در بطول کو جلا دیا۔ اے عزادارو آنے والوں نے یہی تو کہا تھا، اے زہرا ابوالحسن کو گھر سے باہر کرو ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ سیدہ کہتی تھی اے لوگو، ارے جس دروازے پہ رسول آ کے سلام کیا کرتے تھے، جس گھر میں رسول کے نواسے ہیں، کیا تم اس گھر کو بھی جلا دو گے؟ لوگوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے، لو عزادارو پورا مصائب نہیں پڑھوں گا، بیٹی کو بڑا ارمان تھا میرے بابا کا پرسہ امت دے گی، لیکن ہائے رے سیدہ کو پرسہ بھی ملا تو کس انداز سے دروازہ جلایا گیا۔ جب زہرا در و دیوار کے بیچ میں آ گئی، آپ نے مصائب سنا ہوگا کہ جناب سیدہ کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گرا، جناب سیدہ کے شکم میں محسن شہید ہو گیا۔ لیکن اے عزادارو آپ نے پورا مصائب تو سنا ہے، میں کچھ غوث مصائب کے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جناب سیدہ پر وہ کون سا مصائب تھا کہ جو مدینہ کے در و دیوار بلند ہونے لگے؟ سنو گے عزادارو، جناب سیدہ نے جب یہ دیکھا کہ ظالم میرے گھر کے اندر آ رہے ہیں، ابوالحسن کے گلے میں ریشمان ظلم کا پھندا ڈال رہے ہیں، جب ابوالحسن کو کھینچتے ہوئے باہر لے کے جانے لگے، راوی کہتا ہے ہائے وہ بی بی جس کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، جس کے شکم میں محسن شہید ہو چکا تھا، اے عزادارو وہ بی بی دھیرے دھیرے ابوالحسن کے قریب جا کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب ابوالحسن کو لوگ لے کے گزرنا چاہتے ہیں تو سیدہ اپنے ہاتھ سے علی کے دامن کو پکڑ لیتی ہے، اے میرے سرتاج سیدہ جانے نہ دے گی، اے میری ماں بہنوں، کسی کی شریک حیات پر یہ وقت نہ اللہ دکھائے کہ شریک حیات کی پسلیاں ٹوٹی ہو اور اس کا شریف زادہ شوہر کے گلے میں کوئی ظالم ریشمان ظلم ڈال کر کشا کشا پھراتا ہوا لے کے جائے۔ سنو گے عزادارو، زہرا دے اپنے ان زخمی بازو والے ہاتھوں سے ابوالحسن کا دامن پکڑ رکھا تھا، اے میرے سرتاج زہرا جانے نہ دے گی۔ یہ جملہ جیسے ہی علی کی زوجہ نے جیسے یہ جملہ کہا، دختر پیغمبر نے کہا ایک ظالم نے تلوار سے ایسا حملہ کیا، تلوار کے دستے سے سیدہ کے بازو پہ زور سے مارا، سیدہ کا دامن، سیدہ کا ہاتھ سے علی کا دامن چھوٹا۔ لو عزادارو، ظالم ابوالحسن کو کھینچتے ہوئے گھر سے باہر لے کے گئے، دربار میں لے کے گئے، سلمان دوڑتے ہوئے گئے، حذیفہ دوڑتے ہوئے گئے، چل کے دیکھتے ہیں مولا کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ سنو گے عزادارو، ادھر ابوالحسن کے گلے میں ریشمان ظلم کا پھندا ڈال کر ظالم دربار میں لے کے گئے ہیں۔ اب ادھر اسما سے سیدہ کہتی ہے، وہ سیدہ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی
ہوئی ہے، جس کا بازو شکستہ ہے، جس کا بازو زخمی ہے، اے اسماء ارے اب مجھ سے رہا نہیں جاتا، مجھے ساتھ دو، میرا ساتھ دو، مجھے میرے بابا کی قبروں پہ لے کے چلو۔ اے عزادارو، دو بیٹیوں کو امت نے باپ کی شہادت کے بعد بہت ستایا۔ ایک رسول کی بیٹی، لو عزادارو، ایک طرف سے فضہ نے سہارا دیا، ایک طرف سے اسماء جناب سیدہ چلی ہے، قبر رسول پر آئی، قبر رسول اعظم پہ آ کر سنو گے عزادارو، بیٹی باپ کی قبروں سے کیسے لپٹی، جیسے ایک ماں اپنے بچپن کے بچے کو سینے سے لگائے، زہرا نے اپنے بابا کی قبروں پر اپنے کو گرا لیا۔ میں کہوں گا سیدہ کا سنو پردرد بھرا مرثیہ، ہائے وہ سیدہ اس کا شکوہ کرنے نہیں آئی کہ بابا محسن میرا مارا گیا، میں اس کی شکایت نہیں کرتی، اے بابا میرا گھر جلایا گیا، میں اس کا شکوہ نہیں کرنے آئی، اے بابا میرے بازو پہ کوڑے مارے گئے، میں اس کا شکوہ نہیں کرتی، اے بابا میرے رخسار پر تماچے مارے گئے، میں اس کی شکایت نہیں کرتی۔ میں کہوں گا اے بی بی، آخر وہ کون سا جملہ آپ کے دل کو چھو گیا، آپ اپنے بابا کی قبروں پہ آ گئی۔ اے عزادارو، سیدہ نے اپنے رخسار کو اپنے بابا کی قبروں پہ رکھا، اے بابا شکوہ یہ کرنے آئی ہوں، ارے سیدہ کی آنکھوں کے سامنے میرے سرتاج کے گلے میں ریشمہ نے ظلم ڈال کر، اے بابا بس یہ مرثیہ سننا تھا۔ ابوالحسن نے دربار میں کہا، اے بھیا سلمہ ارے جاؤ، سیدہ قبر رسول پر بد دعا کرنے کے واسطے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا چاہتی ہے۔ لو عزادارو، سلمان کہتے ہیں مولا سیدہ کجا، سیدہ کہاں دربار میں آپ ہے؟ ارے آپ کو کیسے پتا؟ سیدہ بد دعا کرنے والی ہے۔ سلمان سے میرے مولا کہتے ہیں، اے بھائی سلمان ارے دربار کے در و دیوار کو دیکھو، ارے یہ دیوار ہے بلند ہو رہی ہے، مسجد نبوی لرز رہی ہے۔ سلمان دوڑ کر آئے، اے بی بی ابوالحسن نے وصیت کی ہے قوم کے واسطے بد دعا نہ کرنا۔ سیدہ نے ایک جملہ کہا، اے بابا اگر میرے شوہر کا حکم نہ ہوتا تو قوم کے واسطے بد دعا کر دیتے۔ لو عزادارو، ایک رسول کی بیٹی پر وہ مظالم زمین و آسمان روئے۔ 18 برس کی عمروں میں سر کے بال سیدہ کے سفید ہو گئے تھے، کمر خمیدہ ہو گئی تھی۔ ایک اور حسین کی بیٹی سکینہ 4 سالہ یتیمہ، سر کے بال سفید، کمر جھک چکی تھی، چہرے اوپر جڑیوں کے نشان۔ چوتھے علی زین العابدین نے اپنی بہن کا چہرہ دیکھ کر یہی تو کہا تھا، اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں۔ اے بہن سکینہ، ایک میری دادی جو 18 سال کی عمروں میں سر کے بال سفید ہو گئے تھے، اور میری بہن سکینہ تمہاری یہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ رئیس فاطمہ بنت صفدر مہدی مرحوم کی روح کو احسال فرما دیں۔